نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ایامن دن ہے، ایام یوم کی جمع ہے، معدودات گنے چنے، گنتی کے چند دن۔ عین دال، دال اس کا روٹ ہے۔ عدہ یعدو سے ہے شمار کرنا، گنتی کے چند دن۔ فمن تو جو کوئی کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضن اور بیمار، سکھ او یا علی سفرن سفر پر یعنی مسافر، فعدتن تو گنتی پوری کرے، عین دال دال روٹ ہے اس کا، من ایامن دنوں سے، اخرى دوسرے، وعلی اور اوپر، الذین ان لوگوں کے، یطیقونہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، تو و اوقاف روٹ ہے اس کا۔ تو کہتے ہیں گلے کے اس بندھن کو جس کی وجہ سے انسان مشقت میں پڑ جاتا ہے، سزا کی ایک قسم۔ اس سے پھر طاقت کا لفظ نکلا، پھر اس سے معنی نکلا کسی کام کو مشقت مشکل کے ساتھ کرنا، اس کے برعکس استطاعت ہوتا ہے۔ کسی کام کو خوشی سے کرنا، اس کا روٹ ہے توا واو عین۔ تو کہتے ہیں خوشی سے کوئی کام کرنا، وعلی الذین یطیقونہ اور اوپر ان لوگوں کے جو اس کی طاقت رکھتے ہوں۔ فدیتن فدیہ دینا ہے، معاوضہ دینا ہے، بدلے میں کوئی چیز دے کر خود کو چھڑانا، اپنی جان بچانے کے لیے اس کا معاوضہ دینا۔ طعام کھانا ہے، مسکینہ مسکین کا، فمن تو جو کوئی، تطوع خوشی سے کرے، توا واو عین روٹ ہے، یعنی جتنا فدیہ واجب ہے اس سے زائد کرے، خیرن کوئی نیکی، فہو تو وہ، خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، کرنے والے کے لیے، ون اور یہ کہ، تصوموا تم روزہ رکھو، یہ جمع ہے، تم سب روزہ رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون تم علم رکھتے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام معدودات گنتی کے چند دن، یعنی روزے ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، پورا سال نہیں، کئی مہینے نہیں، کیا ہے؟ دن ہے، وہ بھی کتنے؟ جو گنے جا سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان جب آتا ہے 10 کر کے 3 اشرے، پھر یوں گزرتا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ دن چند ہیں تاکہ عبادت کی یہ مشقت آسان ہو جائے۔ تمہیں یہ مشکل لگ رہا ہے، کیسے چھوڑیں گے؟ چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ ساری زندگی کی بات نہیں، چند دن کی بات ہے۔ فمن کانا منکم مریضن، اس میں جو مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفرن یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر تو وہ رمضان میں روزے نہ رکھے، رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، کیونکہ روزہ اس پر بھی فرض ہے۔ ہمارے دین میں سہولت ہے، جہاں مشقت ہے وہاں آسانی بھی ہے۔ مریض سے مراد کیا؟ بیمار۔ کیسا بیمار؟ کیسا مریض؟ ایسا مریض جس کا مرض روزہ رکھنے سے بڑھ جائے، یا جس کا علاج ممکن نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ ڈاکٹر کہتا ہے ہر 4 گھنٹے کے بعد دعا لازم ہے۔ اگر آپ روزہ رکھیں 4 گھنٹے بعد دعا نہیں لے سکتے، ایسی صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہو جس میں روزہ رکھنے سے ہلاکت کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں تو روزہ رکھنا بالکل حرام ہے۔ اگر معمولی بیماری ہے جس میں سمجھتے ہیں آپ کہ روزہ رکھنے سے کوئی حرج نہیں، تو اس میں روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے۔ 3 طرح کی کیفیت ہے، کون کون سی؟ چلیں چھوٹے سے بڑے کی جاتی ہوں۔ ایسی بیماری جس سے روزے میں کوئی
رکاوٹ نہ ہو تو پھر رکھ لینا چاہیے، لیکن اگر انسان کمزوری محسوس کرے تو بھی رخصت ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ ایسی بیماری نہیں کہ مر جائے گا، علاج نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں روزہ نہ رکھے، تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ تیسری صورت یہ کہ ایسی شدید بیماری ہے، انسان کی ہلاکت لازم ہے، تو روزہ رکھے گا تو کیا ہوگا؟ مر ہی جائے گا، تو ایسی صورت میں حرام کام کرتے ہوئے مرا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی۔ اصل عبادت کیا ہے؟ انسان وہ کرے جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں آسانی دیتے ہیں تو اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہاں کہا جا رہا ہے تم دوسروں سے روزہ رکھوا لو یا تم دوسرے دنوں سے روزے مکمل کر لو۔ دوسری صورت کیا ہے؟ مسافر کی۔ اگر کوئی مسافر ہو تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب اس میں بھی مسافر کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسافر سے مراد وہ مسافر ہے جو نماز قصر کرے گا، جس پر قصر کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ایسا سفر جس میں روزہ رکھنا برابر ہو حضر کے، یعنی بس اتنی ہی تکلیف ہو سفر میں جتنی گھر میں روزے کی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی رخصت موجود ہے، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ بات واضح، یہ احکام ہے، ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، کوئی الٹ نہ لکھ۔ صحابہ کرام جب سفر پر ہوتے، بعض روزہ رکھے ہوئے بھی ہوتے، بعض چھوڑ بھی دیتے۔ رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو برا نہ سمجھتے اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں کو برا نہیں کہتے۔ دوسری صورت، سفر میں روزہ رکھنے پر مشقت تو ہے لیکن بہت شدید مشقت نہیں ہے، یعنی گھر کے مقابلے میں سفر میں زیادہ مشکل ہے روزہ رکھنا۔ اس شخص کے لیے ایسی صورت میں انسان روزہ نہ رکھے۔ کیوں؟ تاکہ جس کام کے لیے وہ سفر میں گیا وہ سہولت کے ساتھ کر سکے، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ سفر میں روزہ رکھ کے انسان مشقت میں پڑ جائے گا تو اتنی مشقت ہوگی کہ دوسروں کو بھی مشقت میں ڈال دے گا، اس صورت میں نہ رکھے تو بہتر ہے۔ مثلا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، ایک شخص کے اوپر لوگ سایہ کیے ہوئے تھے، پوچھا اس کو کیا ہوا؟ بتایا کہ بے ہوش ہو رہا ہے، مشقت لاحق ہے۔ فرمایا کیا یہ روزے سے ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں روزے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، ایسی مشقت کے موقع پر روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اتنی مشقت یہ کہ ہلاکت کا اندیشہ ہے، شدید بیماری میں ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے، سب کو مشقت لاحق ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت پانی منگوایا اور سب کے سامنے پیا تاکہ سب لوگ روزہ کھول دیں، لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی روزہ نہیں کھولا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں، یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے۔ اس طرح کچھ اور چیزیں بھی ذہن میں آتی ہیں، مثلا آپ کو سفر کیوں کرنا ہے لیکن آپ کی فلائٹ دن کے 12 بجے ہے، کیا آپ صبح ہی روزہ رکھ لیں؟ کیا کریں؟ کہاں کھولیں؟ کیا کریں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے پاکستان سے آپ سفر شروع کرتے ہیں، سورج کہاں آ کے غروب ہوتا ہے؟ 4 گھنٹے کے بعد یا اس سے بھی زیادہ، یا جب آپ گھر پہنچتے ہیں تو ایسی صورت میں فلائٹ پر بھی پانی کی کمی ہو، اس سے انسان مشقت کا شکار ہو تو روزہ نہ رکھے۔ اگر لیٹ ہے تو صبح سے ہی روزہ نہ رکھے، بجائے اس کے کہ روزہ رکھ کر جہاز میں بیٹھ کر روزہ کھولے وقت سے پہلے، تو انسان اپنا پہلے سے ہی پلان کر لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آپ نے روزہ چھوڑا اس وقت شدید گرمی تھی، جب آپ قضا دے رہے ہیں سردی ہے، کئی گھنٹوں کا فرق پڑ گیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قضا ہو جاتی ہے، سب انتظار کرتے ہیں دن چھوٹے آئیں تو قضا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، ورنہ اگر یہ شرط عائد کر دی جائے کہ گرمیوں میں چھوڑے تھے تو گرمیوں میں ہی قضا کیے جائیں تو کتنی مشکل پیدا ہوتی۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیتن، فدیہ ہے، طعام مسکین،
کھانا کھلانا ہے مسکینوں کو. پہلے کہا گیا تو نہ رکھ سکے گنتی پوری کر لے. پھر یہ کہا فدیہ دے. یہ کس کے لیے؟ اس کے بارے میں 2-3 رائے ہیں. نمبر 1، یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھیں، گھر میں، سفر میں بھی نہیں، بیماری میں بھی نہیں. اور تیسری قسم کیا ہے؟ جو دودھ پلانے والی عورت ہے. یہ بیمار تو نہیں ہے، پریگننسی بیماری کا نام نہیں، لیکن ٹھیک ہے اس میں انسان صحت سے زیادہ بیماری کے قریب ہو سکتا ہے، لیکن پریگننسی کوئی بیماری نہیں. اسی طرح بڑھاپے میں بیماریاں زیادہ حملہ آور ہوتی ہیں، لیکن بڑھاپا بیماری کا نام نہیں ہے. یہ ایک تھرڈ کیٹیگری بن جاتا ہے. جیسے بعض لوگ فطرتاً کمزور ہوتے ہیں، روزہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن وہ روزہ رکھ کر انتہائی مشقت میں پڑ جاتے ہیں، کسی کام کے قابل نہیں رہتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، شدید حالت خراب ہوتی ہے. تو وہ کیا کریں؟ یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، ساری زندگی کی بات ہے. ایسی صورت میں فدیتن طعام مسکین، یعنی جو دائمی مریض ہو. ایک تو ہے عارضی مریض، وہ بعد میں گنتی پوری کرے. یہ ہے دائمی مریض، اس کے ساتھ بیماری چمٹی ہوئی ہے. بڑھاپے کے بعد جوانی تو آنی کوئی نہیں، اللہ ماشاءاللہ. اگر اللہ رب العزت کسی کو طاقت دے وہ الگ بات ہے. اور یہ کہ انسان سردیوں میں تو روزے رکھ لے، گرمیوں میں نہ رکھے. کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں، حالات، مزاج، موسم، پھر ان سب کے مطابق انسان کو کام کرنا ہوتا ہے. ایسی صورت میں انسان پر فدیہ دے دے. تو ایسی صورت میں انسان پھر فدیہ دے دے. ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے. ابتدا میں جب روزے فرض کیے گئے، لوگوں کو اختیار دے دیا گیا، چاہے تو روزہ رکھ لیں، چاہے تو افطار کر لیں. اگر نہ رکھے روزہ تو فدیہ دے دے. یہاں تک کہ اگلی آیت جو آگے آئے گی اس میں مزید بات کی گئی ہے. جب وہ آیت نازل ہوئی تب یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا. اس کا مطلب حکم منسوخ کر کے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آسان چیز لے آتے ہیں، بعض دفعہ مشکل. یہاں مشکل چیز آئی ہے. اب مرضی کی بات نہیں ہے، اب رکھنے ہی رکھنے ہیں. فمن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. اب خوشی سے کام کرنا، اسے کیا مراد ہے؟ اگر اس آیت کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، اس سے مراد ایک مسکین کے کھانے کی بجائے 2 مسکینوں کا کھانا دے دینا، یا ایک کھانا دینے کی بجائے 2 کھانے دے دینا. مسکین کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کے پاس کھانے پینے کا بندوبست نہ ہو. یہ فدیہ اس کو دے دیں جس کے پاس اتنی آمدنی نہ ہو، وہ پورے سال کا اپنے کھانے کا بندوبست کر سکے. اسی میں شامل ہو جاتا ہے فقیر بھی. یہاں مسکین کا ذکر ہے تو مسکین سے ذرا ابو ہے حالت. اگر مسکین کو دے سکتے ہیں تو فقیر کو بھی دے سکتے ہیں. مسکین کو فدیہ دینا ہے 1 کھانا، لیکن اگر کوئی خوشی سے زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. خواہ سحری کھلا دے، خواہ افطاری کھلا دے، صبح کا کھانا یا شام کا کھانا. لیکن اگر کوئی کہے میں صبح اور شام دونوں کا کھلاؤں گا تو بہتر ہے. وہ کیا ہوگا؟ خوشی سے کی جانے والی نیکی ہے. لازم نہ تھا، اپنی خوشی سے کی تم نے، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا، یہ کیا ہے؟ تم روزے رکھا کرو. خیر لکم، تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. کیوں اچھا ہے؟ تقوی پیدا ہوتا ہے، اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے ابن آدم کے لیے ہر نیک عمل کے عوض 10 نیکیاں ہیں، 10 سے لے کر 7 گنا تک. لیکن روزہ میرے لیے ہے. اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا. یہ حدیث قدسی ہے، یعنی ان گنت انعام اللہ کی پسندیدہ عبادت. کس اعتبار سے بہتر ہے؟ اجر، نتیجے کے اعتبار سے. اور اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی ریسرچ اور ایسی کتابیں بھی جس میں بہت سی باتیں پڑھنے سننے کو ملتی ہیں. ایک لمبی لسٹ دی ہوتی ہے. روزہ شفا ہے، لیکن مومن روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ اس کی بیماری کا علاج ہو جائے. وہ اس لیے رکھتا ہے یہ اس کے رب کا حکم ہے، اس میں میرے لیے بھلائی ہے، میں اپنے رب کا حکم مانوں گا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھا کرو.
یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے فدیہ دینے کی بجائے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو کس بات کا، روزے کا اجر کا، کہ روزے کا اجر کیا ہے، تو پھر تم ضرور روزہ رکھو، تم چھوڑو نہیں۔